طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں۔ کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے، طاغوت ہے۔ ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے۔ اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کے ساتھ تعاون، حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على عدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی، منہدم کرنے میں مدد کی۔ من مشا سے چلنا۔ ایک اور حدیث میں آئے اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا ہے۔ لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری، اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم یہ تین درجے ہیں۔ سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات، یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کرنا۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت نے مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ جو ہے حضور کے ساتھی ہیں۔ تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے نا۔ وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ، اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہے جس کا حکم نہیں ہوا۔ نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا، تو وہ تو ایجاد ہو رہی ہے، ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو اصل سنت ہے وہ ترک، اور کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دو چار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہو۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے۔